اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے عربی گرامر کے مختصر قاعدے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم نے پہلا قاعدہ آپ کو جو حرکت اور اعراب ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ حرکت اور اعراب یہ ہمارا عنوان ہے، اور کتاب رہنمائے ترجمۃ القرآن اس کے پیج نمبر 61 پہ یہ لیسن موجود ہے۔ اور کتاب جو ہے وہ رہنمائے ترجمۃ القرآن، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہر قاعدے کی ایکسرسائز بنی ہے اور قرآن مجید کے حوالوں سے بنی ہے، تاکہ ایکسرسائز بھی قرآن سے کی جائے، تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ از خود بچہ اس کو مکمل کر لے۔ جیسے جیسے مکمل کرے گا ترجمہ اس کو آتا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ جو حرکت اور اعراب ہمارا مضمون ہے، اس کے بارے میں اتنی اہمیت کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہماری آواز ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے۔ میں نے جہاں بھی کہیں بات کی ہے، کوئی کہتا ہے منہ کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے دل کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے سینے کی آواز ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری آواز کس چیز کی آواز ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں گا، اور یہ لفظ جو ہے یہ اردو کا ہے، اور اسے ہر بچہ بھی پڑھ لے گا، ظالم۔ تو جب میں اسے یہ کہوں گا کہ اس کا اعراب لگاؤ، تو یاد رکھیے جو بول رہا تھا اس نے اس کا اعراب لگایا ظالم۔ تو دیکھیے، آواز لگائی ہے، جو وہ آواز بول رہا تھا وہ آواز لگائی ہے، زوئے کے اوپر زبر لگائی ہے، لام کے نیچے زیر لگائی ہے، میم کے اوپر جزم لگائی ہے۔ یہ اس نے اس کا اعراب لگایا، یعنی اعراب سے مراد اردو میں یہ حرکت اور اعراب دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید حرکات کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، میں آپ سے کوئی ایک آیت لکھوں اور میں اس کے اوپر اعراب نہ لگاؤں تو اسے کیسے ہم پڑھیں گے؟ جب تک اس پر اعراب نہیں لگتے، کوئی حافظ تو اس کو پڑھ لے گا، یا روزانہ قرآن میں تلاوت کرنے والا کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، لیکن عام آدمی اس وقت پڑھے گا جب اس کے اوپر ہم حرکات لگائیں گے، یعنی آوازیں لگائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہ پڑھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حرکات ہیں یہ ہماری آوازیں ہیں۔ ہم نے اپنی آواز سے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، اسے ہم نے پڑھا ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے کوئی لفظ دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کافر، تو اس پر اعراب لگاؤ، تو طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کافر اعراب لگا دیتا ہے، یہ حرکات لگاتا ہے۔ اعراب عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں، اردو میں بلا شبہ ایک ہی ہوں۔ اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم یوں دیکھیں، الحمد، اب اس ایک لفظ کے ہمارے پاس دو حصے ہو گئے، ایک اعراب کا حصہ ہو گیا اور ایک حرکات کا حصہ ہو گیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے کہ حرکات سے جو بھی معلومات ہمیں ملے گی وہ قرآن مجید کے فعل کے بارے میں، جسے آپ ورب کہہ رہے ہیں، اس کی معلومات ملے گی، اور جو اعراب ہے اس سے ہمیں جو معلومات ملے گی وہ ناؤن کے بارے میں، اسم کے بارے میں ملے گی۔ عربی میں فعل کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صرف، اور اسم کو ہم عربی میں نحو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صرف و نحو کے چند قاعدے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گے، یعنی کسی ایک لفظ کے دو حصے ہو گئے، ایک حرکات والا ہو گیا اور ایک اعراب۔ اعراب سے ہم کسی بھی اسم کی حالت کو پہچانتے ہیں۔ حالتیں صرف 3 ہوتی ہیں، اور حالتوں سے ہی قرآن مجید سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلی حالت اس کی فاعلی حالت ہے، جسے آپ عربی میں رفع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری حالت اس کی مفعولی حالت ہے، جسے آپ نصب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری حالت اس کی اضافی حالت ہے، جسے آپ جری حالت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور انگریزی میں ہم دیکھیں، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور پوزیشن، یہ 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں کسی اسم کی، اور وہ ہمیں اعراب سے مل جاتی ہیں۔ اعراب سے ہم حالتیں پہچانتے ہیں،
اس کو اگر ہم مزید سمجھنا چاہیں کہ فاعلی کیا ہوتا ہے تو ہم اردو کے ایک جملے سے سمجھتے ہیں، حامد نے محمود کو مارا۔ اس جملے میں دیکھیے کام کرنے والا حامد ہے۔ طالب علم تو ہمیں جملہ بول کر بتائے گا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ محمود نے حامد کو مارا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمود کام کرنے والا ہے اور حامد پہ کام واقع ہوا ہے۔ یہ صرف جملے سے پہچانا گیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس اسم کے ساتھ آپ نے نے لگایا وہ فاعلی تھا اور جس کے ساتھ آپ نے کو لگایا وہ مفعولی تھا، اس کا مطلب ہے کہ اردو میں فاعلی کو نے سے پہچانتے ہیں اور اردو میں مفعولی کو اور بھی مزید کچھ الفاظ ملتے ہیں، کو، سے، میں، پر، کی، اتنے حروف سے ہم مفعول کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگر ہم اس کو عربی میں کنورٹ کریں تو ہمارے پاس ایک قاعدہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فاعلی کا اعراب دو پیشیں یا ایک پیش ہے، اور مفعولی کا اعراب دو زبریں یا ایک زبر ہے، اور اضافی کا اعراب دو زیریں یا ایک زیر ہے۔ اب اس قاعدے کو دیکھیے، یقیناً یہ قاعدہ ایسا مستند قاعدہ ہے کہ اس قاعدے کے ذریعے ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ضربہ فعل ہے، اس کو پہلے لانا ہے۔ ضربہ مارا حامد، حامد نے۔ ہمارے پاس جو قاعدہ ہم نے بنایا تھا کہ فاعلی کو اعرابی اعتبار سے دو پیشوں سے پہچانتے ہیں اور اس کو ہم نے سے اردو میں پڑھتے ہیں، حامد نے محمودن، تو محمود کو مارا۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہمارے پاس قاعدہ ہے۔ اسی کو ہم اگر ادھر لے کے آئیں، ضربہ محمود حامدن، قاعدہ وہی ہے، صرف اعراب سے بات بنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو قرآن مجید پہ ہم اپلائی کریں تو قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ قتل داود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے۔ دیکھیے قاعدہ ہم نے ایک پڑھا ہے، پورے قرآن مجید پہ وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حالتیں بدلتی ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، تو تب بھی ہماری بات بنتی ہے بسم اللہ، سات نام اللہ کے، یعنی اعراب بدلتے چلے جاتے ہیں، معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح آج ہم نے پہلا قاعدہ آپ کے سامنے رکھا ہے، حرکت اور اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب سے ہم حالتیں پہچانتے ہیں، حالتیں صرف تین ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی، اضافی، اور اسی سے قرآن بھی سمجھا بھی جاتا ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت مفعول کی ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں مارکر ہے اور یہ مفعولی کر رہا ہے، میں لکھ رہا ہوں، میں فاعلی حالت میں ہوں اور مارکر سے لکھ رہا ہوں، مارکر مفعولی حالت میں ہے۔ اگر مارکر کام نہ کرے تو میرا کام مفعول ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے والا ہوں، فاعلی حالت میں ہوں، اور ایک سے میں دیکھ رہا ہوں، اینک مفعولی حالت میں ہے۔ تو مفعول کی اہمیت ہر اعتبار سے زیادہ ہے۔ مفعول کام کرے گا تو فاعل کی نیک نامی ہوگی۔ اگر مفعول کام نہیں کرتا، اس کو اپلائی کریں، اپنے معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھیں، اسی سے قرآن مجید سمجھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، آج ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔